अस्सलाम वालेकुम। आइए और तैलीसीमिया मेजर में मुब्तला मासूम बच्चों के लिए जिंदगी की आस और उम्मीद की किरण बने। इन्हें जिंदगी की डोर को बरकरार रखने के लिए खून के एक एक कतरे की अशद जरूरत है। आपके खून के अतियात के साथ साथ सदकात, ज़कात और फितराना की सूरत में भी इमदाद की अशद जरूरत है। हर माह दर्जनों बच्चों की जिंदगियों की डोर संभाले हुए ये तंजीम आपकी इमदाद की मुंतजिर है। नाजरीन, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनकी बदौलत इस माशरे पर अल्लाह की नजर करम रहती है और इंसानियत और इंसानी इक़दार को भी फरोग मिलता है। ऐसे किरदार रवायात और जिंदगी की बेहतरीन अलामत होते हैं। जवाद अशरफ साहब, डॉक्टर अब्दुल रहमान चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डॉक्टर तारक महमूद शाकिर समेत कश्मीर ब्लड बैंक से जुड़े हर एक साथी और डोनर जो कि पिछले 6 साल से मुसलसल बिम्बर और गिरदोनवा के तैलीसीमिया मेजर के बच्चों के लिए अपना किरदार निभाते आ रहे हैं, आज प्रोग्राम सच सरेआम में कमर गोंदल के साथ अपने ख्यालात, जज्बात और मुशाहिदात और अपनी अब तक की कारकर्दगी के बारे में बताते हुए आइए बात करते हैं कश्मीर ब्लड बैंक के सदर जवाद अशरफ और डॉक्टर तारक महमूद शाकिर साहब से। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कश्मीर ब्लड बैंक मेंबर आज़ाद कश्मीर में। हमारे साथ कश्मीर ब्लड बैंक के सदर जनाब जवाद अशरफ साहब हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये सिलसिला कब, कैसे और उन्होंने क्यों शुरू किया और अब तक ये कितने मरीजों को थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनको कितने सहूलियात प्रोवाइड कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, कैसे हैं आप? जी आपको बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाए स्टाफ की। सर, कश्मीर ब्लड बैंक एंड वेलफेयर सेंटर एक समाजी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका शुमार जो है वो आज़ाद कश्मीर की सफ़े अव्वल तंजीमों में से इसका शुमार होता है। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो मीरपुर है। इसके अलावा इसकी 3 ब्रांचेज हैं, कोटली, डडियाल और बिम्बर आज़ाद कश्मीर। यहाँ पर सबका जो मेन टारगेट्स होता है वो तो होता है ब्लड बैंक। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह कोटली के अंदर अपना डायलिसिस सेंटर है, बिम्बर के अंदर जो हम लोग वो थैलेसीमिया सेंटर लेके चल रहे हैं। तो हमारा एक चूँकि ये एलओसी का भी एरिया है, दूसरा आता भी पंजाब के कॉर्नर पे है, तो हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो थैलेसीमिया के बच्चों की काफ़ी है। इन बच्चों को ब्लड लगवाने के लिए कभी मीरपुर, कभी अपना लाहौर, कभी गुजरात जाना पड़ता है। तो इसका जो हमारा तकरीबन 70 से 80% जो ये बच्चे हैं हमारे पास, ये गरीब तबका से तल्लुक़ रखते हैं। तो इन बच्चों को स्पेशली महीने में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा वहाँ पे जाना आना, उसके एक्सपेंस ब्लड लगवाना और बाहर यहाँ पर जो ये ब्लड इनको अपना मिल जाता है और बाहर लगवाते हैं, तो उसके ऊपर इनसे उनका जो खर्च आता है वो 3 से 4 हज़ार का इनके चार्ज। आम सफायत वो अफोर्ड नहीं कर सकता सर, वो इंतहाई मुश्किल है उसके लिए। जो है वो 600-700 दिहाड़ी लगाने वाला बंदा जो है वो जो महीने का वो 15 से 16 हज़ार का अगर बच्चे को एक बच्चे के ऊपर खर्चेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर उसके वो घर के एक्सपेंस बनते हैं। बाद फैमिली तो ऐसे ही कि 2-2, 3-3 बच्चे भी उनके इस वर्ष में मुबतला। अच्छा, अभी तक कितने मरीज बच्चों को आप ये थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं? सर, एक तो जो हमारा कश्मीर ब्लड बैंक मेंबर है, इसने अभी पौने 4 साल के अंदर जो है वो 4910 बॉटल जो इस वक्त तक हम लोग डोनेट कर चुके हैं। जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, ये हमारा जो थैलेसीमिया सेंटर है ये बने हुए हमारा 8 महीने मुकम्मल हो गए हैं। 6 सितंबर 2020 को जो हमने ओपनिंग की थी इसकी, इस वक्त तक 344 बच्चे जो हैं विदाउट एनी चार्जेस टोटली उनको फ्री सर्विस यहाँ पे दी जा चुकी हैं। उनको जो है वो ट्रांसफर यहाँ पर फ्रीली हो चुकी है। अभी भी जैसा आपने देखा है, अभी 3 बच्चे जो है हमारे पास वो उनको ट्रांसफर हो गया। डेली बेसिस पे इसी तरह 2 बच्चे 3 बच्चे हमारे पास। बाद तो ऐसा सिचुएशन भी बनती है कि वो 6-7 बच्चे भी आ जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, आपका डिस्ट्रिक्ट है मेंबर आज़ाद कश्मीर, तो इस लिहाज से सर इसकी 3 तहसीलें हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो हमारे पास वो बरनाला आज़ाद कश्मीर से हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो समानी से हैं, कुछ बच्चे हमारे अपने बिम्बर से हैं। अभी मुस्तकबिल में आगे क्या प्रोजेक्ट्स में शामिल है, क्या करना चाहते हैं इसके अलावा थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड डोनेट के अलावा? सर, इसमें एक तो हमारा प्रोग्राम ये है कि यहाँ पर वो प्लाज्मा सेपरेटर हमने मशीन मंगवानी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एमरजेंसी में आए, उनकी एचपी बहुत कम है और उनको जो है ब्लड लगाना है और फिर वो ब्लड डोनर ब्लीड करके हम उसको ब्लड जो है वो इंजेक्ट नहीं कर सकते, उसको चूँकि आरबीसी लगने होते हैं। तो वो मशीन अभी काफ़ी कॉस्टली है, वो 18 से 20 लाख रुपए की सेपरेटर मशीन है। इसके अलावा उसका जो प्लाज्मा उसका सेविंग मशीन है वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए की है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो प्लेटलेट्स का बड़ा इशू है
کہ لوگوں کو اگر کسی پیشنٹس کو پلیٹلیٹس چاہیے ہمارا، کیونکہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے علاوہ 10 سے 15 ہمارے نجی ہاسپٹلس ہیں. کسی پیشنٹس کو اگر پلیٹلیٹس چاہیے کہ اس کو یہاں سے موو بھی کرنا پڑتا ہے گجرات، پنڈی، لاہور، میرپور، تو اس کے لیے ہمارا ایک تو ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم انہیں جو ہے وہ پلیٹلیٹس، پلازما، RBC سپریٹر مشینیں یہاں پر اویئر کریں. اس کے علاوہ ان بچوں میں جو ہے نا وہ میڈیسنس ریگولرلی استعمال ہو رہی ہیں، جو انجیکشنز استعمال ہو رہے ہیں، وہ ایک بچے کی جو اس کے اوپر خرچہ وہ تقریباً 6 سے 7 ہزار روپیہ ایوریج آ رہی ہے. تو ہمارا انشاءاللہ وہ بھی ٹارگیٹ ہے کہ آئندہ وقت میں جو ہے وہ آنے والے وقت میں یہ تمام چیزیں بچوں کو یہاں سے وہ بھی تمام تک فری سہولیات میں میسر آئیں، تاکہ والدین کے لیے یہ چیز برڈن محسوس نہ ہو. یہ امتحان جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن والدین کے سر پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے سر. اس کے لیے ہم لوگ کوشش، اور الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے، ہماری جو ورکرز ہیں، پبلک کا تعاون ہمارے ساتھ انتہائی جو ہے وہ زبردست قسم کا چل رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ پوری امید ہے کہ اللہ اس ادارے کو ایک یہ جو شاخ ہے اس کو انشاءاللہ ایک مضبوط درخت بنائے. ویسا ابھی اس ادارے کے ساتھ ڈاکٹر جو ہیں کتنے ڈاکٹرز کی زیر نگرانی یہ آپ چلا رہے ہیں؟ یہ سر ہمارے پاس ایک ڈاکٹرز ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب دوارا آپ نے بورڈ پڑا ہوا رحمان چلڈرن ہاسپٹل ہے، تو یہ سر انہیں کی بلڈنگ ہے، انہیں کے تعاون سے جو ہے یہ ادارہ یہاں پر چل رہا ہے. یعنی ان کی نگرانی میں جتنی بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، کیونکہ ٹرانسفر کا ہمارا ٹائم جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں مارننگ میں صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک، تو ہمارا جو ٹرانسفر ٹائم ہے وہ بھی ہمارا 9 سے لے کے 1 بجے تک ہے. تو اس میں جو سہولیات ڈاکٹر صاحب جو ٹائم دے رہے ہیں وہ ٹوٹل فری آف کاسٹ دیتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب جو ہمارے بچوں کو ٹائم دیں گے، چیک اپ کریں گے، وہ بھی فری آف کاسٹ ہوگا سر. یہ ان کا ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون چل رہا ہے سر. اللہ پاک انہیں اجر سے نوازے سر. انتہائی وہ جو ہے نا نفیس انسان ہے، اور ان کا بڑا اچھا تعاون چل رہا ہے، اور بچے بھی اس حوالے سے بڑے بہت سارے رجسٹرڈ کر رہے ہیں اپنے پاس جی، یا جو جہاں سے آتا ہے بس ایک دفعہ کروایا چلا گیا، یا پراپر آپ جیسے ابھی ہم نے ایک پیشنٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے ہماری، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 7 ماہ سے آ رہے ہیں، تو اس مینس کہ وہ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں، ان کا سارا ڈیٹا ہے، ہر چیز آپ کے پاس. جی ہمارے پاس بچے تمام رجسٹرڈ ہیں. ویسے ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو بچے ہیں وہ 125 سے جو ہے وہ زائد ہیں تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہے. ہمارے پاس جو بچے رجسٹرڈ ہیں وہ 60 ہیں. ان 60 بچوں کو ہم ریگولرلی لے کر چل رہے ہیں. تو اس پہ بھی ہم نے بھی تھوڑا سا روکا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بلڈ پرووائڈ کرنا وہ بڑا مشکل سا کام ہے، اور ہمارا یہ جو ایریا ہے یہاں پر تھوڑے سے وہ مشکلات ہوتی ہیں خون کے احتیاط کے حوالے سے. کلیکشن کرنا ہے، بلڈ کلیکشن کا بہت بڑا ایشو. ابھی رمضان ہے تو رمضان میں بڑی پرابلمز آ رہی ہیں. ان کی ٹرانسفر والی بات ابھی آپ دیکھیں 3 بچے ہیں، اگر ڈیلی بیسس پر ہمارے 2-3 بچوں کی ٹرانسفر ہو رہی ہو تو بلڈ پرووائڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ تھوڑی سی سیٹنگ کر کے تو 60 بچوں کو روک دیا تھا کہ اس سے زیادہ بھی نہ بڑھائیں. جب ہمارے پاس ڈونرس کی تعداد بڑھتی جائے گی تو ہم باقی بچوں کو بھی یہاں پر لے لیں گے، کیونکہ ایک بچے کو ساتھ لے لیں تو اس کو تمام تر سہولیات نہ دے سکیں تو بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے. بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے آپ کے اوپر. ظاہر والدین تمام معاملات چھوڑ کے تو آپ کے پاس ایک بچے کو لے کے آتے ہیں تو ان کی بچے کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ تو پھر آپ کے آ جاتی ہے. ہاں جی، اسی لیے ان کی تمام ضروریات جو ہیں وہ آپ کی پوری کرنا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے. ابھی یہ ہے آپ کے پاس جو رجسٹرڈ ڈونرز ہیں بلڈ کے، ان کی کیا تعداد ہے؟ وہ ہمارے پاس تقریباً 250 بلڈ ڈونرس. اس کے علاوہ ہم لوگ بلڈ کیمپنگ کر رہے ہیں. مہینے میں ہمارا ایک دو کیمپ ہمارے بلڈ کے ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری ایوریج جو ہے وہ 50 کے راؤنڈ ہماری کلیکشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے تو ہمارے اپنے جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. کہ آج ہم آپ سب دوستوں کو کہتے ہیں کہ آپ سریام ٹیم ہمارے اس بلڈ تھیلیسیمیا سینٹر میں آئی، اور ہمارے یہاں پہ جو بچے ہیں جن کو بلڈ لگ رہا تھا ان کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی. میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو جن تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جن تک ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ دنیا میں بہت سارے کام ہیں، اور لیکن یہ ایک ایسا کام ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے، بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے، کہ جو رہتے دنیا کا کام آنے والا ہے. اور ایک اور بات کہ ہمیں ایک بات جان لینی چاہیے کہ ہر انسان کے اندر جو بلڈ ہے وہ 120 دن کے اندر ریپلیس ہو جاتا ہے، اور اگر ہر صحت مند انسان 120 دن کے بعد اگر ایک بلڈ کی باٹل جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیتا ہے تو اس کی صحت پر الحمدللہ کسی طرح کا برے اثرات نہیں مرتب ہوتے. میں بھی الحمدللہ باقاعدہ ڈونر بھی ہوں اور ساتھ میں اس تنظیم کا ایک حصہ بھی ہوں اور ان کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ چل رہا ہوں.
تو آج تک الحمدللہ بلڈ دینے کی وجہ سے کبھی کوئی کسی قسم کی مجھے تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور اس طرح ہمارے جتنے بھی ڈونر ہیں تقریباً جیسے جواد بھائی نے بتایا 262 کے قریب ہمارے مستقل ڈونر ہیں الحمدللہ, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور ان میں کوئی بھی کسی کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے ان بچوں کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو اپنا خون کا عطیہ دے رہے ہیں اور اس خدمت انسانیت کے ساتھ چل رہے ہیں. جہاں پر یہ سینٹر کی اخراجات کے تعلق ہے, یہاں ہمارے اخراجات ہیں وہ کافی زیادہ ہے. ہم اپنے کوشش تو کرتے ہیں کہ الحمدللہ کیونکہ فری آف کاسٹ ہم یہ سارا پروجیکٹ چلا رہے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ان کے والدین جو ہیں ان پہ کسی قسم کا بھی برڈن نہ پڑے, اور الحمدللہ ابھی تک تو ہم اس میں کامیاب ہیں. لیکن یہ کامیابی کا تسلسل اگر ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آپ دوستوں کی تعاون کی اشد ضرورت ہوگی. جہاں پر آپ مختلف دوسری تنظیموں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کشمیر بلڈ بینک اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر کے ساتھ بمبر کے ساتھ بھی